بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ عربی میں ہم یوں کہتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے: آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے فرشتوں کے متعلق کچھ گفتگو سنی، اور قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اسی کے حوالے سے آپ حضرات نے کافی ساری باتیں گزشتہ بیان میں سنی۔ آج تیسری بات کا بیان ہے، کتابوں کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کتابوں سے مراد وہ چھوٹی بڑی کتابیں ہیں۔ چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں، اور بڑی کتابوں کو کتابیں کہتے ہیں، جو اللہ جل جلالہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں۔ ان میں 4 کتابیں مشہور ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَآتَيْنَا داود زبورا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل کیا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ قرآن پاک بار بار آپ تلاوت میں پڑھتے رہتے ہیں کہ ہم نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یہ بھی بار بار ہمارے سامنے آیتوں میں یہ تذکرہ آتا ہے۔ اور قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، اور ہمارے رب نے قرآن پاک جو ہم پہ نازل کیا ہے، یہ ہم پہ احسان کیا ہے ہمارے رب نے، کہ ہمارے سامنے چھپی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے قرآن ہے، یہ تو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، سیاہی سے لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن پاک تو مخلوق ہے، یہ والا، اس لیے کہ یہ کاغذ ہے، یہ بنی ہوئی ہے، چھپائی ہے، گتا ہے، اس میں پریس کام کرتا ہے، کافی ساری چیزیں۔ لیکن جو یہ کلام ہے، جو گفتگو ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے جو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجی ہے، اور ہم آپ اس کو پڑھتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے رہتی دنیا تک۔ قرآن پاک کا معجزہ ہے رہتی دنیا تک۔ حالانکہ ہم آپ اپنی زبانوں کی کوئی بھی تحریر ہو، اس کو اس طرح حفظ یاد کر کے، اس کو اس طرح پڑھ پڑھ کے سنانا یا دور کرنا، اپنی زبان ہو، اپنی لکھی ہوئی ہو، یہ آسان نہیں ہے، مشکل ترین کام ہے۔ لیکن قرآن پاک عربی زبان میں ہے، اور ہمارے بچے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو دل دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، پھر اس کا سبق سناتے ہیں، اس کی سبکی سناتے ہیں، اس کی منزل سناتے ہیں۔ 30 سپارے فاتحہ سے لے کر والناس تک
ہمارے بچے کوئی 3 سال میں، کوئی 2 سال میں، کوئی 4 سال میں، کوئی 1.5 سال میں وہ یاد کر کے اس کو سینے میں رکھتے ہیں، پھر جب پڑھتے رہتے ہیں تو وہ یاد رہتی ہے۔ تراویح میں ہم آپ سنتے ہیں، اور تو یہ اس قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قیامت تک ایک چیز اس قرآن میں رکھی ہے کہ کوئی اس کو یاد کر سکتا ہے۔ اور یہ بات مطلب جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ قمر 27ویں پارے کے اندر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو، لقد مانے لام پکی بات، قد پکی بات، ڈبل ڈبل پکی بات، یقینی بات، ڈبل ڈبل پکی بات، ڈبل ڈبل یقینی بات، ہم نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ ہم نے آسان کیا، ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک ہمارے رب کا کلام ہے، ہمارے رب کی صفت ہے۔ جیسے علم، آسمانی علم، آسمانی بات، جیسے وضو کے فرائض، ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، یہ علم ہے جو ہم نے روزہ رکھا۔ کیوں بھئی روزہ رکھا؟ بھئی اللہ نے فرمائے ہیں۔ بھئی کہاں فرمائے؟ بھئی دوسرے پارے میں فرمائے۔ تو یہ ایک علمی بات ہے، یہ ایک علمی بات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ دیکھو وہ اللہ نے ہمیں ایک علمی بات کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایسے یہ میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا علم ہے، حج کا علم ہے، آپ ہم مسئلے سیکھتے ہیں، اور آپ ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں، آپ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ ہم روزہ رکھتے ہیں، آپ ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت ساری علمی باتیں آپ کو بھی معلوم، مجھے بھی معلوم۔ تو وہ صفت علم یہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ اللہ نے ہمیں دے دی۔ ایسے ہی کلام یہ اللہ کا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہم آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو روزہ رکھو، ایمان والو حج کرو، ایمان والو زکوٰۃ دو، ایمان والو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، ہم آپ اس کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ابھی آپ نے سورہ تغابن سنی، اور جناب وہ آسمانی باتیں تھیں، اللہ کا کلام تھا۔ ہم قیامت کا دن قائم کریں گے، دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے حکم سے آتی ہے، لہٰذا ایمان والو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ایمان والو تمہارے یہ جو بچے ہیں، تمہارا مال ہے، تمہاری چیزیں ہیں، تمہارے لیے امتحان ہے، ہم سے ڈرا کرو، اور ہمارے نام پہ دیا کرو۔ اور یہ سب باتیں کیا ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، جو میں اور آپ اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں۔ تو اللہ پاک کا کتاب بھی ہے، یعنی احکامات بھی ہیں، اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ یہ بات یعنی ہمیں قرآن کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو آپ کہیں گے قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، لیکن احسان ان کا یہ ہوا کہ کلام آسمان سے اتارا اور ہمیں اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ جیسے روزے کا حکم تھا، اگر وہ نہ بتاتے تو نہ بتاتے، لیکن انہوں نے بتا دیا، نبی کے ذریعے سے بھیج دیا، ہم آپ کے ساتھ وہ علم جڑ گیا، حکم مل گیا ہمیں، اب ہم وہ حکم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا کلام ہے، وہ اتر گیا، اب وہ ہمارے ساتھ جڑ گیا، ہم آپ وہ کلام سنتے بھی ہیں اور وہ کلام پڑھتے بھی ہیں۔ پہلے پورا قرآن پاک ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کو اتارا ہے۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے قرآن کو اتارا۔ اس کے بعد ضرورتوں کے لحاظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ پہلے کیوں نازل کیا، بعد میں کیوں 23 سال لگائے، اس کی وجہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہم تو اس علم کے پابند ہیں کہ بھئی قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا ہے۔ اچھا جی، جس ترتیب سے قرآن پاک اب موجود ہے، اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا۔ دیکھیں
پہلی آیت نازل ہوئی تھی 30ویں پارے کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ہونا یہ چاہیے تھا وہ شروع میں ہوتی، دوسری نازل ہوتی تو اس کے بعد ہوتی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ترتیب الگ رکھی نازل ہونے کی۔ لیکن جس ترتیب کے ساتھ قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آسمان لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ جس ترتیب سے قرآن پاک اب موجود ہے، اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، لیکن موجودہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، آپ کے ارشاد اور حکم کے مطابق قائم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ترتیب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے معلوم ہوئی، اور یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن پاک لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ہمارے نبی پر قرآن اترا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کہوں ہو بہو وہی الفاظ دہرائیں تو مشکل کام ہے۔ حالانکہ اردو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، میں نے بولا، میں کہوں میرے ہی الفاظ بتائیں آپ، مشکل ہے۔ تو اللہ کے رسول شروع میں جب جبرائیل پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، تو 29ویں پارے میں ایک آیت نازل ہوئی کہ آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، آپ زبان نہ ہلائیں، یاد کیسے ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ دو باتیں۔ نمبر 3، اس قرآن پاک کی وضاحت اور تشریح آپ کے دل میں ڈالنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہو۔ اب حضور چپ، جبرائیل پڑھ کے سنا رہے ہیں، اب اس کے بعد اب حضور پڑھ رہے ہیں تو 30ویں پارے کی آیت سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، یہ قرآن آپ کی زبان سے ہم پڑھوائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھوایا۔ اچھا جی، اب قرآن پاک نازل ہوا، اب حضور پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے سنا، ان کو بھی یاد، حضور کو بھی یاد، لیکن اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم تھی بعد والے لوگوں کا ذہن کمزور ہوگا، اس کو لکھنا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے اس زمانے میں صحابہ سے اس کو لکھوایا۔ لکھنے پڑھنے کا رواج زیادہ نہیں تھا، یاد کرنے کا رواج زیادہ تھا، تو کچھ لوگوں سے ہمارے نبی نے قرآن لکھوایا۔ اچھا، اس زمانے میں کاغذ بھی نہیں، قلم بھی نہیں، یہ چیزیں نہیں تھی، کس پہ لکھتے تھے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بکری ذبح ہوتی ہے اس میں ایک ہڈی نکلتی ہے، تکون ٹائپ کی ہڈی ہوتی ہے، اس پہ بعض ایسی سیدھی سیدھی ہڈیوں پہ لکھا، سنگ مرمر کے بعض سفید قسم کے جو ہے وہ پتھروں پہ لکھا، کھجور کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کا غلاف ہوتا ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے، تو کھجور کے غلاف پہ لکھا۔ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی تھی، کاغذ اور اس قسم کی چیزیں بہت کم ہوتی تھی، تو یہ حضور لکھواتے تھے۔ یہ میں پوری آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں، جو بات کرنی ہے وہ ابھی آ رہی ہے۔ اب اللہ کے رسول لکھواتے تھے، مثال کے طور پر زید ابن ثابت لکھنے والے ہیں، تو زید ابن ثابت کو کہتے ہیں زید یہ آیت تم نے لکھ لی، زید ایسا کرو اس کو فلانی صورت میں فلانی آیت کے بعد اور فلانی آیت سے پہلے لکھ دو، یہ جو آیت تھی نا یہ فلانی صورت کی آیت ہے، اور فلانی صورت میں نمبر تو ہم نے لگائے ہیں، تو ہمارے نبی آیت پڑھتے تھے، فلانی آیت ہے نا اس کے بعد لکھ دو اور فلانی آیت سے پہلے لکھ دو، تو اس کے بیچ میں یہ آیت لکھ دو۔ اس طرح ہمارے نبی نے ان آیتوں کو یوں لکھوایا ہے۔ تو جو ترتیب ہمارے آپ کے سامنے ہے یہ ہمارے نبی کی قائم کردہ ہے، اور ہمارے نبی نے یہ ترتیب حضرت جبرائیل کے بتانے پہ قائم کی، اور حضرت جبرائیل کو اللہ نے بتائی، اور جس ترتیب کے ساتھ فاتحہ سے والناس تک قرآن پاک ہمارے سامنے ہے اسی ترتیب کے ساتھ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں معلوم اس لیے ہونی چاہیے
کہ گمراہ کرنے والے لوگ دنیا میں بہت ہیں، اور وہ دل دماغ خراب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارا تو قرآن کیسا قرآن ہے، تم کہتے ہو یہ سچی کتاب ہے، اور جو ہے وہ پہلے فلانی صورت اتری اور لکھا ہوا کچھ اور ہے، لہٰذا یہ قرآن ہی سچا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتائی کہ ہمارے دل دماغ میں یہ پکی پکی باتیں بیٹھی ہوئی ہوں، اور ہم کہیں پر بھی شک شبے کا شکار نہ ہو، اور گمراہی کسی کے کسی چرب زبان اور کسی جناب بہت اچھا بولنے والے کے الفاظ کے دائرے میں آ کر کے ہم اپنی سچی بات کو چھوڑ نہ دیں۔ اس لیے یہ بات میں یوں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارا دل دماغ ان پکی باتوں کے اوپر وہ جم جائے اور محفوظ ہو جائے۔ قرآن پاک آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ فاتحہ سے والناس تک یہی کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جی کچھ پارے یہ ہو گئے اور کچھ پارے ادھر چلے گئے اور کچھ کھو گئے اور کچھ کوئی لے گیا اور کوئی جل گئے، لہٰذا ہمارے پاس جو قرآن ہے نا یہ ادھورا قرآن ہے۔ یہ جملے کافرانہ جملے ہیں، مسلمانوں کے یہ جملے نہیں ہیں۔ اس لیے جو قرآن حضور پہ اترا ہے، محفوظ ہوا ہے، وہ پورا پورا ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوا کہ کچھ ادھر چلا گیا کچھ ادھر چلا گیا کچھ رہ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا زمانے کے گزرنے کے ساتھ باتیں بڑھتی جاتی ہیں، ہم نے کسی بھی گمراہ کن گفتگو کا شکار نہیں ہونا ہے۔ قرآن پاک آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ اس کتاب کی کسی چھوٹی سی بات کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی بات ہے، موجود ہے سامنے، آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کا یہ فلانا لفظ نہیں مانتا، پورا قرآن مانتا ہوں، یہ فلانا جو ایک لفظ ہے نا یہ میں نہیں مانتا، تو یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ قرآن پاک کے سارے حروف کو مانتا ہے، ایک حرف کو نہیں مانتا، تو یہ آدمی کافر ہو گیا۔ لہٰذا قرآن کی کسی بات کا انکار کرنا یہ آدمی کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ تو خود قرآن میں موجود ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو کائنات کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتوں کو ہرگز کوئی نہیں بدل سکتا، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ قرآن مجید جیسی کتاب قیامت تک نہیں آ سکتی۔ اس زمانے میں بڑے بڑے ادیب لوگ، عربی زبان میں بہت ماہر لوگ، ہمارے رب 15ویں پارے میں ایک بات کہتے ہیں، کیا؟ قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آپ اعلان کر دیں ساری کائنات کے جنات، ساری کائنات کے انسان جمع ہو جائیں اور قرآن جیسی کتاب لائیں، یہ نہیں لا سکتے، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ اور ہمارے رب ایک جگہ فرماتے ہیں کوئی ایک صورت تو لے کے آؤ، نہیں لا سکتے۔ تو قرآن جیسی کتاب وزن کے اندر، گفتگو کے اندر، یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسی کوئی کتاب کوئی نہیں لا سکتا۔ قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت اور ضابطۂ حیات ہے۔ یہ بات بھی جا بجا ہمارے رب نے فرمائی ہے کہ قرآن پاک اس میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، یہودیوں کی بھی ہدایت، عیسائیوں کی بھی ہدایت، مجوسیوں کی بھی ہدایت، بت پرستوں کی بھی ہدایت، مسلمانوں کی بھی ہدایت۔ جو آئے گا قرآن اس کو راستہ دکھائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، قرآن پاک کی بڑھائی کے لیے، قرآن پاک کتنی بڑی کتاب ہے، اس کی بڑائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ کو راستہ دکھانے والی کتاب بھی یہی ہے۔ یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ بھئی محمد الرسول اللہ کو راستہ کس نے دکھایا؟
جو قرآن نے دکھایا۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ ہدایت دے رہے ہیں تو اللہ پاک کا کلام بھی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو راستہ دکھانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ یہ اس کی بڑائی کے لیے یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ بھئی محمد الرسول اللہ کو راستہ اس نے دکھایا۔ محمد الرسول اللہ تو قیامت تک کے سب کے لیے ہدایت ہے، تو ان کو راستہ کس نے دکھایا؟ ان کو راستہ قرآن پاک نے دکھایا۔ قرآن مجید بہت سارے احکامات اجمالاً یا تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں، پھر ان کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے مطابق احکام بتائے ہیں، ان سب کو ماننا اور ان سب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی پر ہم بات ختم کریں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمیں ہر امتحان سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما، گمراہی سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ کامل ایمان ہمیں عطا فرما۔ اللہ پاک مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کا خون یا اللہ اس کو یا اللہ اپنے امان میں رکھ دے۔ اللہ ممالک کی حفاظت فرما، جہاں بھی اسلامی ملک ہو یا اللہ اس کو محفوظ فرما، اور کافروں کی سازشوں سے تمام ایمان اور اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت فرما۔ دنیا کے کافروں کو یا اللہ آپ ہی سزا دے اور آپ ہی ان سے نمٹ لیں۔ اللہم اکفنا شر الاعداء بما شئتا۔ اے اللہ دشمنوں کی شرارتوں سے آپ ہی ہمارے لیے کافی ہو جا۔ دشمنوں کی سازشوں سے ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، ہمارے مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما، اور اللہ پاک اپنے امان میں ہمارے مسلمانوں کے ممالک کو آپ اپنے امان میں لے لیں، اور اے اللہ کافروں کے شرور اور فتن سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔